میں نے اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں اپنی لکھائی میں سیکھنے والے بچوں کو اسٹوڈنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سکھایا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اور اپنے بچوں کو الف سے لے کر یہ تک لکھنا سکھاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ کون سا لفظ کس طرح لائن پر آتا ہے، اور کون سا آن دا لائن اور کون سا اباؤٹ دا لائن، کون سا تھرو دا لائن آتا ہے۔ جس طرح آپ کی بورڈ پر لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں اور بار بار پریکٹس کرنے کے بعد وہ آپ کے ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ دائیں بائیں اوپر سے کہیں بھی دیکھ رہے ہو تو آپ ہم ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لکھائی کا بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لکھائی کو ایک ایسے طریقے سے لکھیں کہ اس کو ہم اگر کسی بھی طرز میں لکھ رہے ہوں تو ہماری لکھائی صاف آئے۔ تو اس کے اندر بس ایک قد کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ قلم کتنی موٹی ہے اور اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ اگر یعنی کہ بریک قلم ہے تو بریک کٹ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، اگر موٹی قلم ہے موٹی قلم کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ الف سے لے کے یہ تک آپ کو ایک ویڈیو میں تو مکمل نہیں سکھا سکتا، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کو جو ہے یہ الف سے لے کے یہ تک بتاؤں۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہمارا قاعدہ ہے بے الف با بے دے بعد سین الف سا عین الفا، لفظوں کا جوڑ توڑ جو ملنے جلنے کی جو مشقیں ہیں وہ بھی آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک کر لیں، جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ مجھے ضرور بتائیں، میرا نمبر بھی ہے اس کے اندر، آپ کمنٹس بھی کریں گے، میں انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ میں لکھوں گا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ الف سے لے کر آپ کو بے جیم دال سین تک سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ الف اور بے اگر بے لکھ لیتے ہیں آپ تو اس کے اندر تے بھی آ جاتا ہے، پے بھی آ جاتا ہے۔ جیم جب لکھ لیتے ہیں چے بھی آ جاتا ہے، ہے بھی آ جاتا ہے۔ دال کے ساتھ زال بھی آ جاتا ہے، رے کے ساتھ زے بھی آ جاتا ہے، سین کے ساتھ شین بھی آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم الف سے لے کر سین تک کیسے لکھیں گے۔ پہلے ہم چھوٹے لفظ میں لکھیں گے، اس کے بعد تھوڑے سے بڑے، پھر اس سے بڑے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نستعلیق نہیں لکھتا۔ یہ تو ہم نے لکھ لیا سمپل لکھائی کے اندر، یعنی کہ ایک خط کے اندر ہم نے مارکر لی اور اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ اب ہم اس کو بڑا کر کے لکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ الف کیا ہے۔ الف جو ہے وہ 3 خط ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنی موٹی آپ کی یہ پنسلیں ہیں یا جتنا موٹا آپ کا یہ قلم کا ٹک ہے، یہ ٹک جو شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یہ ترچھا ہوتا ہے، جتنا یہ ٹک ہے اس کے حساب سے پھر اس کو سمجھنے کی سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ میں 2 پنسلیں لی ہیں، ان کو میں تھوڑا سا ٹیپر کر کے رکھ رہا ہوں اور اس کو الف بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔
اب اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، وضاحت کروں گا کہ یہ کیسے ہے۔ اس کا اوپر والا حصہ ٹک والا ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ گول ہوتا ہے، یعنی کہ گلائی ایسے آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، 1 2 اور یہ 3۔ یہ حصہ ٹک والا ہے، یعنی کہ یہ ایسے ٹک لگا ہوا ہے، ایسے ایسے یہ ٹک ہے۔ اچھا دوسرا حصہ جو ہوا ہے یہ گول ہے، یہ ایسے۔ یہ گول یعنی کہ یہ حصہ ٹک والا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ حصہ جو ہے گول ہے۔ یہ ہو گیا الف۔ اس کے بعد ہے ہمارا بے۔ بے جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کشش والا اور ایک ہوتا ہے بغیر کشش کے۔ یعنی کہ کشش والا یہ ہے، یہ میں نے ڈالا ہے، اب یہ دوسری دفعہ دیکھ لیں آپ، یہ کشش کے بغیر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 7 قط والا۔ 7 قط والا یعنی کہ جتنی قلم کی مٹائی ہے اس کے 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 حصے اس کا یہاں تک یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اچھا دوسرا جو ہوتا ہے جو وہ 5 قط کا ہم اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جتنی قلم کی مٹائی ہے اس کو اتنا 1 2 3 4 5، یہ 5 تک آئے گا۔ پے ہے، پے ہے یا تے ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو میں اس کو لکھائی کو جو ہے وہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کیمرے میں آسانی سے نظر آ سکے۔ اب اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ کہ میرا بنانے کا یہ ویڈیو مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو یہ 7 قط ہو گئے اس کے، یعنی کہ یہ جو حصے ہیں یہ 7 ہو گئے اس کے، 1 2 3 4 5 6 7، یہ اس کے 7 حصے ہو گئے، یہ اس کے 5 حصے ہو گئے، 1 2 3 4 یہ 5 ہو گئے، یہ 5 قط ہے، یہ 7 قط ہے۔ اگر آپ کو میری آواز صحیح طرح اگر آپ کو سن رہی ہے تو یہ 7 قط ہے، یعنی کہ جتنی قلم کی مٹائی ہے اتنا ہی لمبا 7 قط۔ یہ 5 قط ہے، یعنی کہ جتنی قلم کی مٹائی ہے اتنا یہ آگے جا رہا، یہ حصہ تھوڑا سا تکھا ہے، یہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بے جو ہے الف جو ہے اس کے اندر یہ حصہ ٹک والا ہے، یہ حصہ گول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا دال اور رے۔ یہ 2 لفظ جو ہیں آسان ہے۔ دال جتنا ہمارا قلم کا ٹک ہے اس کو اتنا ہی رکھ کے ہم جو ہے نا وہ چلانا شروع کریں گے اور یہاں سے گول کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو نیچے والا جو حصہ ہے یہ رے کا باقی ماندہ حصہ ہے، یہ والا، یہ میں آپ کو جو ہے وہ فل کر کے پھر بتاتا ہوں۔ دال، اس کے بعد ہے رے، الف بے جیم دال
رے، یہ آن دا لائن آتے ہیں، یعنی کہ جس لائن پہ جس پیج پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کی لائن کے اوپر آنے چاہیے. الف بے جیم دا رے، اس سے مراد الف بے پے تے سے بھی ہے، دا رے رے زے بھی ہے، جو ڈال بھی ہے، جو لفظ بھی ہے، یعنی کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آن دا لائن آئیں گے، یعنی کہ لائن کے اوپر آئیں گے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے سین یا جیم. جیم جو ہے وہ جو لائن ہے ہماری، جسے ہم کرسی والی لائن کہتے ہیں، جس کے اوپر لفظ ہم لکھ رہے ہیں اسے ہم کرسی والی لائن کہتے ہیں. اس کرسی والی لائن سے نیچے ذرا تھوڑا سا آ جاتا ہے جیم. جیم یا کوئی بھی دائرے والا لفظ، دائرے والے لفظ سے مراد یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جیم ہے. آپ کو جیم نظر آ رہا ہوگا. اصل میں میرے پاس کوئی اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہیں کہ جو میں بچوں کو ایسے طریقے سے سمجھا سکوں، ورنہ میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں یقین کریں کہ بچوں کی لکھائی کے لیے کر رہا ہوں. مجھے یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ میری کوئی ویڈیو لائک کرے یا شیئر کرے. میں چاہتا ہوں کہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھیں. ٹھیک ہے جی. الف بے تا رے جی. اس کے بعد سین بھی ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دال جو ہے جتنا کٹ ہوگا اتنے، یہ رے والا جو حصہ ہے یہ والا یہ اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ 3 یا 3.5 یا 4 کت تک آپ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ 3 3.5 اور 4 کت تک آپ اس کا درمیانی فاصلہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا میں آپ کو جو ہے نا یہ دال اور رے کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ جو حصہ ہے یہ جتنا کت ہوگا اتنا ہی ہوگا، اور اس کے لیے درمیانی فاصلہ یہ دیکھ لیں، یہ یہاں 2 کت آ رہی ہے ایسے. اسی طرح یہی تھا، یہ دیکھیں یہ جیم ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے بڑا کر کے بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کر کے بھی بتا دیے. اب آپ کو اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھنا ضرور. فائنلی میں اتنی محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ بچوں کو سمجھ آئے، اور جو بچوں نے میں نے جو بچوں سے وعدہ کیا انہیں جو ہے وہ میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس چینل کو جو ہے میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو ہے وہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے مجھ سے لازمی پوچھیں.
تو آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ انتظام نہیں ہے، میں نے پنکھا بھی بند کر رکھا تاکہ جو ہے نا وہ آواز زیادہ شور نہ کرے. تو کائنڈلی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی بچوں کو سمجھ نہ آئے تو بتانا ضرور، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، السلام علیکم، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.